اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 329 میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی رکن ہونے کا بیان آئے گا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی ارکان اصلی میں سے ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ سعی کے عمدن ترک کرنے سے بطلان عبادت کا حکم، ترک سہوی کی صورت میں خود یا نائب کے ذریعے انجام دینے کا حکم، متعلقہ روایات اور احادیث، عبارت کی تشریح اور تطبیق، شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ سعی کے مستحبات اور اس کے واجبات کو بیان کرنے کے بعد اس کے کچھ احکام کو بیان کرتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سعی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ عمرہ اور حج میں رکن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عمدن اس کو ترک کریں، چاہے مسئلہ جانتا ہو یا مسئلہ نہ جانتا ہو، جس کو جاہل بھی کہتے ہیں، تو عمرہ اور اس کی حج باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر بھول چوک اور سہو و نسیان کی وجہ سے اس کو ترک کر دے تو عمرہ یا حج باطل نہیں ہوگی، جب اس کو یاد آئے گا۔ اگر خود اس کے لیے ممکن ہے تو پھر اس کو جا کر انجام دے، اگرچہ وہ مکہ سے باہر چلا گیا ہو۔ اور اگر اس کے لیے خود پلٹنا ممکن نہ ہو، اس کے لیے بہت زیادہ مشقت اور زحمت کا سبب ہو، تو پھر کسی کو نائب لے جو اس کی طرف سے سعی کو انجام دے، جیسا کہ طواف کے ضمن میں بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ طواف بھی ارکان میں سے تھا، اور کتاب الحج میں ارکان سے مراد یہ ہے کہ جس کو عمدن ترک کرنے سے بطلان عمرہ یا حج کا حکم آتا ہے، جبکہ کتاب الصلاۃ میں رکن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا اضافہ یا کمی، چاہے وہ عمدن ہو چاہے وہ ساون ہو، ہر دو صورت میں نماز کے بطلان کا موجب بنتی ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ أَيَ السَّعْيُ رُكْنٌ يَبْطُلُ النُّسُكُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهِ وَإِنْ جَهِلَ الْحُكْمَ لَا بِنِسْيَانِهِ بَلْ يَأْتِي بِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ۔ یہ جو سعی ہوتی ہے عمرہ اور حج میں، رکن اساسی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یبطل النسک بتعمد ترکہ، اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو پھر عمرہ یا حج جو عبادت ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ جَهِلَ الْحُكْمَ، اگرچہ کہ وہ اس کا حکم نہ جانتا ہو، شرعی مسئلہ نہ جانتا ہو، تو عامد جو جان بوجھ کر اس کو ترک کرتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو وہ مسئلہ جانتے ہوئے، عالماً عامداً اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو چھوڑے گا تو بھی عمرہ یا حج باطل ہو جائے گی، یا عامداً جہلاً چھوڑے گا، یعنی مسئلہ پتہ نہیں ہے اس کو چھوڑے لیکن عمدن وہ چھوڑتا ہے، تو اس کا بھی حکم یہی ہے کہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ لا بنسیان ہی، لیکن بھول کر اگر چھوڑ دے تو پھر یہ باطل نہیں ہوگی عبادت عمرہ یا حج، بل یأتی بہ مع الامکان، تو اس کو انجام دینا پڑے گا۔ اگر خود ممکن ہو اس کے لیے پلٹ کر جانا اور اس کو انجام دینا تو خود اس کو انجام دے گا۔ وَمَعَ التَّعَذُّرِ يَسْتَنِيبُ، اور اگر خود اس کے لیے پلٹ کر جانا مشکل ہو تو یسنیب، تو کسی کو نائب بنائے گا تاکہ وہ اس کی طرف سے اس کو انجام دے گا۔ طواف، جیسے طواف بھی رکن تھا تو اس کو جان بوجھ کر ترک کرنا موجب بطلان تھا، اور اگر بھول جاتا تھا تو اس میں یہی تفصیل تھی۔ اگر خود جانا ممکن ہو تو اس کو جا کر انجام دے، اور اگر خود انجام دینا ممکن نہ ہو تو پھر کسی کو نائب لینا ہوتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ حَتَّى يَأْتِ بِهِ كَامِلًا أَوْ نَائِبُهُ۔ اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک وہ خود جا کر
اپنی سعی کو انجام نہیں دیتا یا اس کا نائب اس کی طرف سے بطور کامل اس کی سعی کو انجام نہیں دیتا تو وہ محرمات جن کا حلال ہونا سعی کے انجام دینے پر موقوف ہے تو وہ حلال نہیں ہوں گے، اور اکثر محرمات اسی کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، جب سعی مکمل ہوتی ہے تو وہ حلال ہوتے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُ، اور اس حاجی عمرہ کرنے والے کے لیے حلال نہیں ہوں گے ما یتوقف علیہ من المحرمات، وہ محرمات کہ جن کا حلال ہونا اس پر موقوف ہوتا ہے سعی پر، حتی یاتی بہی کملا، حتی کہ اس کو خود جا کر کامل طریقے سے انجام دے خود، اور نائب ہو یا اس کا نائب اس کی طرف سے سعی کو مکمل طور پر انجام دے تو جا کر وہ حلال ہوں گے محرمات احرام۔ جب انسان احرام باندھتا ہے تو بہت ساری چیزیں جن کی تعداد 30 تک گنوائی گئی ہے، جن کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جا کر جب انسان سعی کرتا ہے تو 27 چیزیں ان میں سے وہ حلال ہو جاتی ہیں، باقی بچ جاتی ہیں 3 چیزیں، تو ان کا بھی حلال ہونا، خوشبو سونگھنا اور ہم بستری کرنا اور شکار حیوان، تو یہ پھر تقصیر کے ساتھ 2 چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ عمرہ تمتع کا آخری عمل جو تقصیر ہے، تو خوشبو اور ہم بستری بھی حلال ہو جاتی ہے، لیکن شکار حرام رہتا ہے چونکہ حرم کے اندر شکار کرنا ویسے ہی حرام ہوتا ہے۔ وَلَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ فَوَاقَعَ بَعْدَ أَنْ أَحَلَّ بِالتَّقْصِيرِ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ فَتَبَيَّنَ الْخَطَأَ وَأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ السَّعْيَ أَتَمَّهُ وَكَفَّرَ بِبَقَرَةٍ فِي الْمَشْهُورِ اسْتِنَادًا إِلَى رِوَایَاتٍ دلت علی الحکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی عمرہ تمتع میں یہ گمان کرے کہ اس نے مکمل 7 چکر سعی کے انجام دے لیے ہیں اور تقصیر کرے جو بالوں کو یا ناخنوں کو کم کرنا ہوتا ہے اور احرام سے خارج ہو جائے اور ہم بستری کر لے یا پھر بعد میں ناخن اپنے درست کرے اور بعد میں اس کو یاد آئے کہ اس کی سعی تو ناقص تھی، تو اس صورت میں اس کا وظیفہ یہ ہے کہ واپس جا کر سعی کو مکمل کرے اور ایک گائے کفارہ کے عنوان سے جو اس نے ہم بستری کی ہے یا ناخن کو کاٹا ہے تو وہ محرمات احرام کو چونکہ ارتکاب کیا ہے اس عنوان سے وہ کفارہ دے، ایک گائے کا کفارہ دے گا۔ اور اس حکم کی جو دلیل ہے وہ روایات متعدد ہیں کہ جن کا مورد وہ ہے کہ جب وہ 6 چکر سعی کے لگانے کے بعد گمان کرتا ہے کہ اس نے سعی مکمل کر لی ہے اور پھر بعد میں وہ تقصیر کر کے احرام ختم کر دیتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ 7 اس کے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس سے کم تر وہ روایت میں نہیں ہے، حالانکہ مصنف نے اس مسئلے کو بطور مطلق پیش کیا ہے، حتیٰ 6 چکر سے کم تر والا بھی اگر یہ گمان کرے کہ میں تو مکمل کر چکا ہوں سعی اور پھر تقصیر کے بعد اپنا دنیا داری کے کام شروع کر دے جو مثلا ہم بستری ہے یا باقی چیزیں، تو پھر اس کے لیے یہ حکم ثابت ہوگا۔ لو ظن فعلہ، اگر ایک انسان گمان کرتا ہے کہ اس نے سعی کو انجام دے لیا ہے، فواقع، اور ہم بستری کرتا ہے، بعد ان احل بتقصیر، جب کہ وہ اپنے بال چھوٹے کر کے تقصیر کرنے کے ذریعے احرام کو اتار چکا ہے، اس کے بعد وہ ہم بستری کرتا ہے، او قلم ظفرہ، یا بعد میں اپنے ناخن ٹھیک کرتا ہے، ناخن چھوٹے کرتا ہے، فتبین الخطأ، پھر اس کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اس کی سعی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس نے گمان کیا تھا کہ مکمل ہے، وَأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ السَّعْيَ، اور ابھی تک تو اس نے اپنی سعی کو مکمل نہیں کیا تھا، اتمہ،
تو جا کر اپنی سائی کے چکر جو رہتے ہیں وہ مکمل کرے، وَكَفَّرَ بِبَقَرَةٍ اور ایک گائے کو کفارے کے طور پر ادا کرے۔ فل مشہور، یہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، استنادً الی روایات، وہ ایسی روایات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، دلت علی الحکم، جو اس حکم پر دلالت کرتی ہیں۔ اس عبارت میں قلما ظفرہ سے مراد یہ ہے کہ تقصیر کے بعد جو وہ اپنے ناخن درست کرتا ہے زیب و زینت کے عنوان سے، حالانکہ محرمات احرام میں سے ہے کہ جب تک اس کا احرام مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا تو وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ اس سے مراد وہ ناخن کاٹنا نہیں ہے کہ جو احرام سے نکلنے کے لیے تقصیر کے عنوان سے کیا جاتا ہے۔ تقصیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یا تو کچھ بال چھوٹے کر لے یا ناخن کو چھوٹا کر لے، تو یہ ناخن تقصیر کے عنوان سے، احرام سے نکلنے کے عنوان سے نہیں ہے، بلکہ اس خیال سے کہ اس کی سائی مکمل ہو چکی ہے، تو بعد میں تقصیر اس نے کر لی تھی اپنے سر کے بال وغیرہ کاٹ کر، تو اس کے بعد جو ہے جس طرح بستری کرنا حرام تھا بھی، لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا احرام ختم ہو گیا ہے، ناخن کا کاٹنا بھی اس کے لیے حرام تھا، لیکن اس نے خیال کیا کہ میرا کام مکمل ہو چکا ہے، میں احرام ختم کر چکا ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ یہ مشہور فتویٰ ہے اور شیعہ فقہا نے اس کے لیے روایات سے استدلال کیا جو اس حکم پر دلالت کرتی ہیں، تو اول تو یہ ہے کہ ان کا جو مورد ہے روایات کا وہ ہے کہ جب اس کو گمان ہو کہ سائی مکمل ہو چکی ہے لیکن 6 چکر سائی کے وہ کر چکا ہو، نہ اس سے کم تر، لیکن شہید اول کی عبارت مطلق ہے، اس سے کم کو بھی شامل ہے۔ اور دوسرا شہید ثانی نے جو فرمایا ہے کہ روایات اس پر دلالت کرنے والی موجود ہیں، حالانکہ 2 روایت سے زیادہ نہیں ہیں۔ ایک تو روایت ہے عبداللہ بن مسکان کی امام صادق علیہ السلام سے، فی رجل طاف بین الصفا والمروہ 6 اشواط وهو يظن انها 7 فذكر بعد ما احل وواقع النساء انه انما طاف 6 قال عليها بقرة یذبحها ویطوف شوطا آخر، کہ عبداللہ بن مسکان نے روایت کی امام صادق علیہ السلام سے، ایک شخص صفا اور مروہ کے درمیان 6 چکر کاٹتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ 7 پورے ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد احرام اتار دیتا ہے تقصیر کے ساتھ اور ہم بستری کرتا ہے، حالانکہ اس نے 6 چکر کاٹے ہوئے۔ تو فرمایا امام نے اس پر ایک گائے کو ذبح کرنا واجب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو چکر رہتا ہے اس کو جا کر انجام دے۔ یہاں تک سعی کے روکن ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں کہ عمدن اس کو چھوڑے تو حج باطل ہو جاتی ہے، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من ترک السعی متعمدا فعلیہ الحج من قابل، فسائل شیعہ باب ہفتم ابواب السعی میں ہے، جو شخص عمدن جان بوجھ کر سعی کو ترک کرتا ہے تو اگلے سال اس پر حج کرنا واجب ہے، چونکہ یہ حج اس کی باطل ہے۔ اور اس میں امام ابو حنیفہ کا نظریہ ہے کہ وہ اس کو واجب غیر رکنی سمجھتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا نظریہ ہے کہ وہ سعی کو مستحب سمجھتے ہیں، جبکہ روایت کا جو اطلاق ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ فرق نہیں ہے کہ سعی وہ حج کی ہو یا عمرہ کی ہو۔ اور ترک کیسے صد کرے گا تو اس کے لیے وہی معیار ہے جو طواف میں چند اقوال گزر چکے ہیں کہ کیسے ترک کرنا صد کرتا ہے، اور اس کے وقت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ جاہل بالحکم کو عامد شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی بھی سعی چھوٹ جانے سے اس کا جو عبادت ہے عمرہ یا حج وہ باطل ہو جائے گا۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرع الاسلام فرماتے ہیں فی لحاق الجاہل بالعالم بالناس وجہان، اب جو مسئلہ نہیں جانتا تو اس کو عالم کے ساتھ
ملحق کریں یا ناسی اور بھولے ہوئے شخص کے ساتھ، تو اس میں دو وجہ ہیں۔ اگر پہلا قول قوی نہ ہو، یعنی ان کے نزدیک پہلا قول قوی ہے، جیسا کہ مسالک الافہام میں شہید ثانی نے اختیار کیا اور دوسرے بعض محقق شیعہ فقہا علماء بھی اس کے قائل ہیں، خصوصاً جب ہم فقہائے شیعہ کے اطلاق کو مد نظر رکھتے ہیں کہ وہ عامد کو جاہل اور عالم دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ نیز اصل بھی ہے کہ اور اگر خود پلٹنا ممکن نہ ہو تو پھر اسے نائب لینا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام فقہائے شیعہ قائل، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے، رجل ناسی السعی بین الصفا والمروہ قال یعید السعی قلت فإنه خرج، اور ایک نسخہ میں فاتہ ذلك حتى خرج قال يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي الحجار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروہ فریضة۔ مسائل شیعہ باب 8 و باب السعی میں حدیث اول ہے۔ اس شخص کے بارے میں جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا بھول گیا، فرمایا دوبارہ سعی کرے۔ عرض کی کہ وہ تو چلا گیا ہے، وہ اپنے واپس گھر کی طرف چلا گیا ہے، فرمایا یارجع فیعید السعی، واپس آ کر سعی دوبارہ انجام دے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے جیسے رامی جمرات ہوتی ہے کہ رامی جمرات سنت ہے اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان فرض ہے، یعنی رکن کی حد تک ہے۔ صحیح محمد ابن مسلم سقفی کوفی جلیل القدر سے کراوی امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سألتہ عن رجل ناسی ان یطوف بین الصفا والمروہ قال یطاف عنہ، ایک شخص صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ فرمایا یطاف عنہ، اس کی طرف سے طواف کیا جائے۔ تو روایات کے درمیان جب مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب ممکن ہو تو خود سعی انجام دے، اور اگر ممکن نہ ہو خود انجام دینا تو پھر نائب لے۔ جب تک کامل طور پر سعی کو انجام نہیں دیتا وہ خود یا اس کا نائب، تو محرمات بھی حلال نہیں ہوں گے، چونکہ یہ جو محرمات ہیں احکام وضعی ہیں، احرام کے سبب سے یہ احکام وضعی ہیں، تو سوائے اسباب شرعیہ کے ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا، جبکہ جہل و نسیان حکم تکلیفی کو اٹھاتے ہیں، حدیث رفع کی بدولت حکم وضعی کو نہیں اٹھاتے۔